بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد سلام علیکم۔ پیر سید صلاح الدین بابا عرف ملنگ انگار علی بابا قلندر شیعان علی قادری حسنی کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہے اور اسے لے کر بریلویوں یزیدیوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، جبکہ حقیقت نہ یہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بس ایک ہی رونا لگایا ہوا ہے کہ سید نے آرتی کی پوجا کی، کافر اور مشرک ہو گئے۔ یہ بات ہے 11 محرم 1441 ہجری 11 ستمبر 2019 کی۔ یہ ویڈیو جیت پور شہر کے اسٹینڈ چوک کی ہے، جب محرم اور گنیش چترتھی ایک ساتھ ہندو مسلم منا رہے تھے۔ ہندو بھائیوں نے خانقاہ کا تعزیہ 2 دن تک وہاں رکھوایا، جہاں ان کے گنپتی کا پنڈال تھا، اور عزاداری کے لیے جگہ خالی کروائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے تعزیہ اور عزاداری کے احترام میں اپنی آرتی پوجا بند رکھی، یہاں تک کہ آرتی کا ٹائم ہوتے ہوئے بھی آرتی نہیں کی، جب تک وہاں عزاداری ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ 9 اور 10 محرم تک رہا۔ ہندو مسلمان میں امن محبت ایکتا بنائے رکھنے کے لیے پیر سید صلاح الدین بابا قلندر قادری حسنی سے ہندو بھائیوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے یہاں 2 منٹ کے لیے بھی آرتی میں آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور ہندوستان میں محبت اور امن کا پیغام دنیا بھر میں جیت پور کاٹھیا واڑ سے جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایکتا کے لیے، امن کے لیے، محبت کے لیے ملا تو کبھی آگے آئے گا نہیں۔ ہمیشہ سید، پیر، فقیر ہی ان سب حالات میں قدم آگے بڑھاتے آئے ہیں۔ ملاؤں نے تو صرف اسلام کو تباہ و برباد ہی کیا ہے، کبھی اپنے ہی مسلم بھائیوں کو اپنے مسلک پر نہ ہونے کی وجہ سے کافر کہہ کر، کبھی کالا لباس، کبھی تعزیہ، کبھی مولا عباس کا علم دیکھ گمراہ کہہ کر۔ خیر، جب آرتی شروع ہوئی تب بھی آرتی میں پیر سید صلاح الدین بابا نے اللہ اکبر اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بڑی بلند آواز سے ورد کیا، اور حسینیت زندہ باد کے نعرے لگے۔ اس بات کی ثبوتی کے لیے اس پوسٹ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے، جسے خارجیوں، آتنکوادی بریلویوں نے جان بوجھ کر چھپایا، اور ان کے اس آرتی کے دوران جب تھالی پھرائی جا رہی تھی تب بابا صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بلند آواز سے ادا کیا۔ ویڈیو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چراغ روشن، چراغ روشن، چراغوں مسجدوں میں محراب و منبر، اللہ محمد علی و فاطمہ شفیع نمبر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پتہ ہی تھا کہ فتنہ فساد کرنے والے لوگ غلط مطلب نکالیں گے، اسی لیے پہلے سے ہی ہم نے بھی ویڈیو ریکارڈ کر لیا تھا تاکہ فتویٰ کمپنی فساد نہ پھیلا سکے۔ شرک تو تب تھا کہ گنپتی کے سامنے گنپتی کا نام لے کے اسی کی پوجا اسے خدا سمجھ کر کی جاتی۔ اب آئیے ہندوستان کے اولیاء اللہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کسی اور کا بھی تھا یا نہیں۔ سب سے پہلے سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی کہ مرشد خواجہ عثمان ہارونی جب اسلام کی تبلیغ کے لیے بنگال پہنچے تو وہاں آپ نے کالی ماتا کے مندر میں 40 دن کا چلہ کیا، کالی ماتا کے مندر میں، اور وہیں مندر میں ہی ہندو دھرم کے لوگ جہاں اپنی کالی ماتا کی مورتی رکھ کر پوجا پاٹ کرتے تھے، اسی مورتی کے سامنے خواجہ عثمان ہارونی 40 دن تک ذکر خدا کرتے رہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مکتب اہل سنت کی تصوف کی چوٹی کی کتاب معین الارواح سے اس کا پروف دینے لگا ہوں۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، معین الارواح صفحہ نمبر 80 پر۔ اور اس سے اگلی بات، آج بھی مدرسوں میں جس کی کتابیں درس گاہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی صاحب، جنہیں شیخ سعدی کے نام سے زمانہ جانتا ہے۔ خود جب ہندوستان شیخ سعدی آئے تو کئی عرصہ سومناتھ مندر میں پکے ہندو بن کر رہے، اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ ہی کی کتاب گلستان سعدی سے صفحہ نمبر 3 سے دینے لگا ہوں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، ملاحظہ فرمائیں، گلستان سعدی صفحہ نمبر 3۔ اب اگر مندر یا مورتی کے سامنے ذکر اللہ یا ذکر رسول اللہ یا ذکر اہل بیت کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو بتائیے خواجہ عثمان ہارونی اور شیخ سعدی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو کفر اور شرک کا فتویٰ ملاؤں نے پیر طریقت سید صلاح الدین بابا قلندر قادری حسنی پر لگایا ہے
وہ خواجہ غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی اور شیخ امام سعدی پر تو آج تک کسی نے شرک یا گمراہی کا فتویٰ لگانے کی جرت کیوں نہیں کی، بلکہ شیخ سعدی کی فارسی کی کتابیں درسگاہ میں اب بھی پڑھائی جاتی ہے۔ خود چیک کرنا دارالعلوم مسکینیہ میں جا کر یا دیگر مدرسوں میں جا کر۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف شیخ سعدی مسلمان عالم دین اپنے دور کا بلند پائے کا امام ہوتے ہوئے ہندو بن کر رہنے والے کی کتابیں اپنے بچوں کو فخر سے پڑھاتے ہو، اور دوسری طرف بغیر سجانے بغض میں اندھے ہو کر سیدوں پر فتویٰ بازی کرتے ہو۔ کمال ہے ملا کا۔ لہذا نتیجے کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملاؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تقسیم ہی کیا ہے، کبھی فتووں کے، کبھی فساد کے، کبھی دھمکیوں کے، کبھی مسلک اعلیٰ حرجت کے نام پر، کبھی شیطانی علم کے ذریعے۔ اس لیے سادات پیروں فقیروں کی تبلیغ کا انداز کبھی ملاؤں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ زمانہ چاہے جو بکواس کرتا پھرے، امن کی خاطر کبھی ملا کا قدم نہیں بڑھے گا۔ ہمیشہ سیدوں پیروں فقیروں سے یہ خدا یہ خدمت لیتا رہا تھا، یہ خدمت پیروں فقیروں سے ہی لیتا رہا ہے، اور پیروں فقیروں سے ہی یہ خدمت لیتا رہے گا۔ خدا بحق اہل بیت سیدوں کے سادات کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین یا علی العالمین۔ یہ تحریر خانقاہ پنجتن پیر سید صلاح الدین بابا عرف ملنگ انگار علی بابا قلندر شیعان علی قادری حسنی کی جانب سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔